نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلی حدیث تھی کہ جب مرد شادی کرنا چاہے تو عورت میں کیا چیز دیکھے. اب یہاں پہ عورتوں کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے جب وہ شادی کرنا چاہیں تو ان کو کیا دیکھنا چاہیے بندے کے اندر. اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا. بڑی کمال کی حدیث ہے، اس کو آپ یاد کر لیں اور اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو لڑکی والے ہیں نا، جو لڑکی کے ماں باپ ہیں، وہ بھی غور سے سنیں. ہمارے نبی بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے پاس کوئی شخص آئے، کوئی نوجوان آئے، کوئی مرد آئے جس سے تم راضی ہو اس کے دین پر، اور ایک اور چیز بڑی زبردست کمال کی ایڈ کی ہے، وَخُلُقَهُ، اور اس کے اخلاق پر تم راضی ہو، فَزَوِّجُوهُ، تو پھر تم اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دو. اور یہاں پہ اشارہ یہ ہے کہ یہ نہیں بتایا، دیکھیں یہ جو اخلاق کا ایسپیکٹ ہے عورتوں کے بارے میں، یہ آپ نے نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. مردوں کو زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے اخلاق اچھے کریں. دین صرف کافی نہیں ہے، دین اخلاق کے بغیر انکمپلیٹ ہے. اور ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں فرمایا کہ دینھا وخلقھا، یعنی لڑکیوں کے لیے بات نہیں کی، مردوں کو ایڈریس کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی نوجوان آئے جو دین والا ہو، دیندار ہو اور اخلاق کا بہترین ہو، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں، تو اپنی لڑکیوں کی، اپنی بیٹیوں کی شادی کر دو. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ بندہ بڑا پرہیزگار لگ رہا ہو، داڑھی بھی ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے جب یہی شخص جب اپنے گھر جاتا ہے، گالی گلوچ کرنا، غصے میں آ جانا، اور بچے ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں کہ دیکھو ابا جی آ گئے ہیں. دین ایسا تو نہیں ہے. دین نے ہمیں یہ تو نہیں سکھایا کہ آپ سے بندے ڈرنے لگ پڑیں. اور واقعہ یہ ہے، دس از دا ریالٹی، جو بندہ دل پہ چلنے شروع ہو جاتا ہے نا، اٹ از ایز اف کہ ہنسنا اس پر حرام ہو گیا، وہ مسکرا نہیں سکتا. اب یہ کیا بات ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں، بسامن ضحاکن آپ کے بارے میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. بسامن کا مطلب یہ ہے he used to laugh always، ہمیشہ ان کو ہنستے ہوئے لوگ پاتے تھے، اور صرف خود نہیں مسکرایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو بھی لوگ ہوتے تھے نا، آپ سب کو ہنسایا کرتے تھے. سبحان اللہ، اتنی زبردست پرسنالٹی تھی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ سنت کہاں گئی؟ جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں، اس سنت پہ کیوں نہیں عمل کرتے ہم لوگ؟ دیکھیں دین جو ہمیں بتایا گیا نا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، دین صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے. وہ واقعہ کیا ہمیں یاد نہیں ہے جہاں پہ ہمیں بتایا کہ ایک خاتون تھی، نمازوں میں بہت اچھی تھی، تہجد بھی پڑھا کرتی تھی، روزے بھی رکھا کرتی تھی، چیریٹی صدقہ بھی کیا کرتی تھی، لیکن اپنے پڑوسی کو گالی گلوچ بھی دیا کرتی تھی. پتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا خیر فیہا، اس عورت میں کسی قسم کی خیر نہیں ہے، ہی فی النار، اور وہ جہنم میں جائے گی. کہاں گئی وہ نمازیں؟ کیونکہ نماز بندہ پڑھتا ہے اپنے کیریکٹر کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کے لیے، اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے. تو دین ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا، ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے آیا. اور ایک شخص آیا سوال کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، فلاں شخص کے ساتھ میں کیا شادی کروا دوں اس کی، اپنی بیٹی کی؟ تو ہماری نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی، اس کو آپ غیبت نہیں کہہ سکتے، نصیحت کی کہ اس شخص سے شادی مت کروانا. کیوں؟ لا یضع العصا عن عاتقہ، جس کا مطلب یہ ہے، عصا آپ کو پتہ ہے نا، سٹاف کو کہتے ہیں، سٹک کو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اپنے گل، یعنی آپ اپنے شولڈر سے، کہ وہ چھڑی اپنے شولڈر سے، اپنے کندھے سے نیچے کرتا ہی نہیں ہے. تو علماء نے اس کے دو مفہوم بتائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بندہ ہمیشہ سفر پہ ہی رہتا ہے، جو کہ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے اچھا نہیں ہے زیادہ سفر کرنا. اگر مرد زیادہ دیر تک باہر رہتا ہے، مہینوں گھر نہیں آتا، تو اس سے اذیت ہوتی ہے دونوں کو. سیکنڈلی کہ یہ شخص اپنی بیوی کو مارے گا، پھر کہ یہ غصے میں زیادہ جلدی آ جاتا ہے. اسی لیے ایک شخص آیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے وصیت کریں، مجھے کوئی اچھی بات بتائیں کہ جس سے میں اپنے اخلاق بہتر کر سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. اور بندہ پھر اپنے دل میں سوچتا رہا کہ ٹھیک ہے، اچھا میں غصہ کرتا ہوں، کہ ٹھیک ہے میں اب غصہ نہیں کروں گا. اس نے پھر دوسرا سوال کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص ہے تو یہ اپرچونٹی بار بار تھوڑی ملے گی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، مجھے اور وصیت کریں تاکہ میں اپنے آپ کو بہتر بنا سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ریپیٹ کیا لا تغضب.
اے بندے غصہ مت کر. اور پھر تیسری دفعہ اس بندے نے پوچھا ہو سکتا ہے ابھی مجھے کوئی نئی بات پتہ چلے گی تاکہ میں اس کو فالو کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پوچھنے پر پھر فرمایا لا تغضب, غصہ مت کر. 3 دفعہ وہی جواب دیا. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ اس بندے کے اندر بڑا غصہ تھا. تو ہو سکتا ہے کہ بندہ بڑا دیندار ہو لیکن شارٹ ٹیمپرڈ ہو. تو اس کا حل یہ بھی ہے کہ کسی سے شادی کروانی ہو نا بندے سے, اس کو تھوڑا سا غصے میں پہلے دلوائیں, دیکھیں کہ اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے, پھر بندہ جو ہے اگلا سٹیپ لے. اینڈ دس, اور یہ اسٹریٹجی اپنائی جاتی تھی بیک ان دا ڈیز. لوگ بندے اس عورت کو چوز کرو, اس لڑکی کو چوز کرو جس کے اندر دین ہے, کیونکہ دین ہمیشہ رہے گا, وہ جوانی میں بھی رہے گا, بڑھاپے میں بھی رہے گا. اور پھر آگے ہمارے نبی بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فاظفر بذات الدین. اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم رکتے ہیں. ہمارے نبی ہمیں کبھی بھی غلط گائیڈ کریں گے؟ آسک یورسیلف برادرز, نہیں کریں گے نا. تو ہم پھر کیوں عمل نہیں کرتے ان کی سنت پہ؟ تو پھر ہم کیوں عمل نہیں کرتے ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ؟ ہمارے نبی نے ہمیں انسٹرکشن دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس لڑکی کو چوز کرو جس کے اندر دین ہے, جس کے دل میں دین ہے, وہ دین کو پرائیورٹی دیتی ہے. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, چوز دی آپشن آف دین, دین کو چوز کرو. اس سے ہوگا کیا؟ بڑا زبردست انداز ہے. ہمارے نبی نے آگے مزید گارنٹی دے دی, اس سے امید ہے کہ تم زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ بڑی جو ہے زبردست حدیث ہے. تو اس کو انشاءاللہ پریکٹیکلی سوچیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ اس حدیث پہ فوکس کرتے ہوئے عمل کریں گے نا, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو یہ ہم نے فیکٹ اسٹیبلش کر لیا ہے, وہ کبھی بھی ہمیں غلط گائیڈ نہیں کریں گے, رائٹ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. سبحان اللہ, اس پر اللہ تعالیٰ کی مہر بھی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى, اے میرے بندو میرا نبی کبھی بھی اپنی ڈیزائر سے بات نہیں کرتا, اپنی طرف سے باتیں نہیں بناتا, وہ بات وہی کہتا ہے. ان هو الا وحی یوحى, جو میں وہی کرتا ہوں اس کے دل پہ اتارتا ہوں وہ وہی اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے. تو جس بات کی گارنٹی, جس بات کی انسٹرکشن ہمارے رب اور ہمارے نبی دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمیں رائٹ لیفٹ دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کسی اور کا سجیشن چاہیے ہمیں؟ خدا کی قسم دین کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی گائیڈنس, کسی کی انسٹرکشن نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دن مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی, خدا کا واسطہ ہے غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی نعمت تم پر اتمام کر دی ہے, کمپلیٹ کر دی ہے. یہ دین نعمت ہے, واللہ نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے یہ. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, سبحان اللہ, میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راضی ہو گئے دین اسلام پہ. تو دین آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا, مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. ساری حدیں کراس کر جاتا ہے. اچھا, ایک سائیڈ تو یہ ہے, دوسری سائیڈ یہ ہے, آپ کو سننے کو ملا